روزوں کے فرض کیے جانے والی آیت ہے، آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزے کا حکم لکھ دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا۔ کس لیے؟ توجہ فرمائیں، روزہ کس لیے؟ اللہ بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا، کسی ہدف کا یہ وسیلہ ہے، کہیں اللہ پہنچانا چاہتا ہے، کچھ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ لہذا یہ کوئی بات نہیں کہ سارا مہینہ روزے رکھو اور جیسے ہی عید آئے سب کچھ بھول جاؤ، نمازیں بھی بھول جائیں، تلاوتیں بھی بھول جائیں، پرہیزگاریاں بھی بھول جائیں، ذکر و اذکار بھی بھول جائیں، اور وہی گھوڑی کا میدان جو رمضان سے پہلے چل رہا تھا۔ شیطان کو بھی کوئی ٹینشن نہ ہو کہ جو ایک مہینہ میری غیر حاضری ہوئی ہے، اوپر میں قید میں رہا ہوں، میرے پیچھے یہ تبدیل ہو گئے، اس کو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ جیسے میں چھوڑ گیا تھا یہ قوم پھر ویسی کی ویسی حرکتیں کر رہی۔ یہ روزے کی حقیقت نہیں ہے۔ فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تب روزے کے نتائج نکلیں گے، تب گناہ معاف ہوں گے، تب جنت کے درجات ملیں گے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں نے روزہ تقوی کے لیے فرض کیا ہے، تقوی تو پیدا نہیں کر رہا، کہہ رہا میرے اللہ گناہ معاف کر دے۔ یہ گناہ معاف ہونا مشکوک ہے، یاد رکھیے، روزے کے معاملے میں بھی اور دیگر عبادات کے معاملے میں بھی جہاں پر کہا گیا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس عبادت میں ایک حکمت ہے، اس عبادت کے ذریعے اللہ کچھ بندے کو سکھانا چاہتا ہے۔ اگر بندہ وہ سیکھے ہی نہ اور کہے یا اللہ میرے گناہ معاف کر، یہ ایسا ہی ہے کہ مثلاً کوئی گھر کا بڑا کہے یہ کپڑے پڑے ہیں، تمہارے ہاتھ بھی گندے ہیں، یہ کپڑے بھی گندے ہیں، یہ سرف پڑا ہے، یہ مثلاً صابن پڑا ہے، ان کپڑوں کو دھو دو تمہارے ہاتھ بھی دھل جائیں گے۔ اور وہ کہہ کے چلا جائے میں کہوں میں کپڑے کیوں دھوں، میں تو اپنے صرف ہاتھ دھونے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں گناہ معاف تو کرے اللہ لیکن ہم نے تبدیل نہیں ہونا، ہم نے معاشرے کا گند جو ہم نے اپنے اعمال سے بنا لیا ہے ہم نے اس کی صفائی میں کوئی کردار ادا نہیں کرنا، ہم نے بے ایمانیاں بھی کرنی ہے، ہم نے دودھ میں پانی بھی ملانے ہیں، ہم نے ملاوٹیں بھی کرنی ہیں، مہنگا بھی چیزیں بیچنی ہیں، لیکن اے اللہ اس رمضان میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اس طرح گناہ معاف نہیں ہوتے۔ قرآن کی اس آیت میں یہ سارا میسج پوشیدہ ہے کہ اس لیے روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ یعنی گناہوں سے بچنا۔